اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الذبائح والصید، حدیث نمبر 5487، اردو ترجمہ۔ شکار کرنے کو بطور مشغلہ اختیار کرنا۔ مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو محمد ابن فضیل نے خبر دی، ان سے بیان بن بشر نے، ان سے عامر شعبی نے، اور ان سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اس قوم میں سکونت رکھتے ہیں جو ان کتوں سے شکار کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنا سکھایا ہوا کتا چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لے لو تو اگر وہ کتا تمہارے لیے شکار لایا ہو تو تم اسے کھا سکتے ہو، لیکن اگر کتے نے خود بھی کھا لیا ہو تو وہ شکار نہ کھاؤ، کیونکہ اندیشہ ہے کہ اس نے وہ شکار خود اپنے لیے پکڑا ہے، اور اگر اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی شکار میں شریک ہو جائے تو پھر شکار نہ کھاؤ۔ حدیث نمبر 5488، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا، ان سے حیوہ بن شریح نے دوسری سند، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھ سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، ان سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا کہ میں نے ربیہ بن یزید مشقی سے سنا، کہا کہ مجھے ابو ادریس عائض اللہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت ابو شعبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برتن میں کھاتے ہیں، اور ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں جہاں میں اپنے تیر سے شکار کرتا ہوں اور اپنے سدھائے ہوئے کتے سے شکار کرتا ہوں، اور ایسے کتوں سے بھی جو سدھائے ہوئے نہیں ہوتے، تو اس میں سے کیا چیز ہمارے لیے جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو یہ کہا ہے کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو اور ان کے برتن میں بھی کھاتے ہو، اور اگر تمہیں ان کے برتنوں کے سوا دوسرے برتن مل جائیں تو ان کے برتنوں میں کھاؤ، لیکن ان کے برتنوں کے سوا دوسرے برتن نہ ملیں تو انہیں دھو کر پھر ان میں کھاؤ۔ اور تم نے شکار کی سرزمین کا ذکر کیا ہے، تو جو شکار تم اپنے تیر سے مارو اور تیر چلاتے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ، اور جو شکار تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ، اور جو شکار تم نے اپنے بلا سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اسے ذبح بھی خود ہی کیا ہو تو اسے بھی کھاؤ۔ حدیث نمبر 5489، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن زید نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مرا زہران مکے کے قریب ایک مقام میں ہم نے ایک خرگوش کو ابھارا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے مگر نہ پایا، پھر میں اس کے پیچھے لگا اور میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا کولہا اور دونوں رانیں بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ حدیث نمبر 5490، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نضر نے، ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے غلام نافع نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر وہ مکے کے راستے میں ایک جگہ پر اپنے
بعض ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے تھے پیچھے رہ گئے۔ خود ابو قتادہ رضی اللہ عنہ احرام سے نہیں تھے۔ اسی عرصے میں انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اسے شکار کرنے کے ارادے سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے جو محرم تھے کوڑا مانگا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کیا۔ پھر اپنا نیزہ مانگا، لیکن اسے بھی اٹھانے کے لیے دو تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے وہ خود اٹھایا اور گورخر پر حملہ کیا اور اسے شکار کر لیا۔ پھر بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے کھانے سے انکار کیا۔ اس کے بعد جب وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک کھانا تھا جو اللہ نے تمہارے لیے مہیا کیا تھا۔ حدیث نمبر 5491، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح روایت کیا۔ البتہ اس روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت بچا ہوا ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 5492، اردو ترجمہ۔ اس بیان میں کہ پہاڑوں پر شکار کرنا جائز ہے، ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا، انہیں عمرو نے خبر دی، ان سے ابو نضر نے بیان کیا، ان سے ابو قتادہ کے غلام نافع اور توامہ کے غلام ابو صالح نے کہ انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں مکے اور مدینے کے درمیان راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دوسرے لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن میں احرام میں نہیں تھا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ میں پہاڑوں پر چڑھنے کا بڑا عادی تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ للچائی ہوئی نظروں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو دیکھا تو ایک گورخر تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو گورخر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جو تم نے دیکھا ہے وہی ہے۔ میں اپنا کوڑا بھول گیا تھا، اس لیے ان سے کہا کہ مجھے میرا کوڑا دے دو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے کیونکہ ہم محرم ہیں۔ میں نے اتر کر خود کوڑا اٹھایا اور اس کے پیچھے سے اسے مارا، وہ وہیں گر گیا۔ پھر میں نے اسے ذبح کیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس اسے لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ اب اٹھو اور اسے اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں چھوئیں گے۔ چنانچہ میں ہی اسے اٹھا کر ان کے پاس لایا۔ بعض نے تو اس کا گوشت کھایا، لیکن بعض نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا، میں اب تمہارے لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنے کی درخواست کروں گا۔ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کھاؤ، کیونکہ یہ ایک کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلایا ہے۔ حدیث نمبر 5493، اردو ترجمہ۔ سورہ مائدہ کی اس آیت کی تفسیر کی حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریا کا شکار کھانا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دریا کا شکار وہ ہے جو تدبیر یعنی جال وغیرہ سے شکار کیا جائے، اور اس کا کھانا وہ ہے جسے پانی نے باہر پھینک دیا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو دریا کا جانور مر کر پانی کے اوپر تیر کر آئے وہ حلال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا کھانا سے مراد دریا کا مردار ہے، سوائے اس کے جو بگڑ گیا ہو۔ بام، جھینگے مچھلی کو یہودی نہیں کھاتے تھے، لیکن ہم فراخت سے کھاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شریح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر دریائی جانور مذبوحہ ہے، اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عطا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
دریائی پرندے کے متعلق میری رائے ہے کہ اسے ذبح کرے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا، کیا نہروں کا شکار اور سیلاب کے گڑھوں کا شکار بھی دریائی شکار ہے کہ اس کا کھانا بلا ذبح جائز ہو؟ کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے دلیل کے طور پر سورہ نحل کی اس آیت کی تلاوت کی کہ یہ دریا بہت زیادہ میٹھا ہے اور یہ دوسرا دریا بہت زیادہ کھارا ہے، اور تم ان میں سے ہر ایک سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاتے ہو۔ اور حسن رضی اللہ عنہ دریائی کتے کے چمڑے سے بنی ہوئی زین پر سوار ہوئے، اور شعبی نے کہا کہ اگر میرے گھر والے مینڈک کھائیں تو میں بھی ان کو کھلاؤں گا، اور حسن بصری کچھوا کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دریائی شکار کھاؤ، خواہ نصرانی نے کیا ہو یا کسی یہودی نے کیا ہو یا مجوسی نے کیا ہو۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب میں مچھلی ڈال دیں اور سورج کی دھوپ اس پر پڑے تو پھر وہ شراب نہیں رہتی۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے کہا کہ مجھے عمرو نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خیبر میں شریک تھے، ہمارا امیر الجیش حضرت ابو عبیدہ تھے، ہم سب بھوک سے بے تاب تھے کہ سمندر نے ایک مردہ مچھلی باہر پھینکی، ایسی مچھلی دیکھی نہیں گئی تھی، اسے عنبر کہتے تھے، ہم نے وہ مچھلی 15 دن تک کھائی۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک ہڈی لے کر کھڑی کر دی تو وہ اتنی اونچی تھی کہ ایک سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الذبائح والصید کی حدیث نمبر 5478 سے 5493 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔